ناظرین کرام، آج کی نشریات میں، آج کے سیشن، اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور کیا ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو بنیادی اعمال ہیں، وضو ہے، غسل ہے، اس کے مسائل، اس کے احکام کیا ہیں، ہم علماء کرام سے ان مسائل و احکام پر بھی رہنمائی لیں گے اور تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ناظرین کرام، طہارت اور پاکیزگی اسلام میں اتنی زیادہ اہم ہے کہ ایمان کے بعد جس عمل پر سب سے زیادہ اولیت کے لحاظ سے زور دیا گیا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ایمان کے بعد کوئی عمل صالح بدنی ہو یا باطن سے متعلق ہو، طہارت اور پاکیزگی کے بغیر اپنے کمال تک اور اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ اور طہارت کو ایک ہی آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک ہی عمل کی دو ڈائمینشنز ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، توبہ ہمارے باطن کا وضو ہے، اور وضو کیا ہے؟ وضو ہمارے اعضاء کی توبہ ہے۔ توبہ سے بھی گناہ دھلتے ہیں، لیکن وہ گناہ دھلتے ہیں نامہ اعمال سے اور باطن کی دنیا سے، اور وضو سے بھی گناہ دھلتے ہیں، لیکن یہ گناہ وہ ہیں جو اعضاء کے ہیں۔ کمال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، ایمان کی لذت اس وقت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اللہ رب العزت کی موجودگی کا تجربے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی شخصیت کے اندر، اپنی ہستی کے اندر توبہ اور وضو کو، طہارت کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس لیے اہل نظر فرماتے ہیں کہ کمال وضو کا یہ ہے، جب آپ وضو کرنے بیٹھیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں تو صرف ہاتھ پانی سے نہ دھوئیں بلکہ ہاتھ دنیا کی محبت سے دھو لیں۔ جب آپ استنجا کریں، استنجا کرنا نجاست سے نجات کا عمل حاصل کرنے کا عمل صرف نہ ہو، بلکہ ہر غیر اللہ کی نجاست کو دل سے دھونے کا عمل ہو۔ اس کے بعد جب چہرہ دھونے کا وقت آئے، چہرہ ہی پانی سے نہ دھوئیں بلکہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف اس طرح کریں کہ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آئے۔ جب بازو کوہنیوں تک دھوئیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنا اختیار اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کے اختیار کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیں۔ اور جب پاؤں دھوئیں تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے جب آپ سر کا مسح کریں تو اپنے آپ کو ستر العرش مسبول علینا، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے نیچے سمجھنے کا تصور پختہ کریں۔ اور جب پاؤں دھوئیں تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہے جس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ راستے اپنے اوپر بند کر لیں۔ جب تک وضو ان ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا نہ کرے، معنوی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے وضو اپنی تاثیر مرتب نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، طہارت کا اہتمام شروع سے لے کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، صالحین امت کی زندگیوں کو دیکھیں، اتنا شدت سے رہا ہے کہ اس پہ کسی بھی دور میں کسی بھی ہستی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ مشائخ تو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ ہر وقت طہارت کے ساتھ رہے، پاکیزہ رہے، باوضو رہے۔ نماز کا وقت ہو اور اگر کوئی یہ کہے ٹھہرے میں وضو کر کے آتا ہوں، تو ابھی اس کے مسلمان ہونے کا جو کرائٹیرین ہے وہ ابھی انفارمیٹیو فیز میں ہے، وہ تکمیل تک نہیں پہنچا، کیونکہ وضو کی حیثیت ہمارے لیے، بندہ مومن کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے ایک ایسٹروناٹ ہوتا ہے، ایک خلاباز ہوتا ہے۔ جب وہ خلا میں سفر کرتا ہے، اس دنیا سے نکلتا ہے تو اسے کئی طرح کی ریڈیشنز کا، کئی طرح کے منفی اثرات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو اسے ایک خاص لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور وہ لباس جو ہے اس کو ہر طرح کے ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعین ہی وضو بندہ مومن کے لیے ایک ایسا لباس ہے جو اس کو اس دنیا کی نجاستوں سے، برے خیالات سے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا وضو کے اوپر ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں استقامت اختیار کی ہے، بلکہ طہارت تو اس حد تک اس کا اہتمام رکھا ہے کہ جس جگہ رہے ہیں اس کے تقدس کو بھی طہارت کے لحاظ سے فراموش نہیں کیا۔ امام مالک، امام مدینہ، زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دی، جب طہارت کرنا ہوتا تو آپ حرم مدینہ سے باہر جاتے، حرم مدینہ کے اندر کبھی طہارت نہیں کی۔
کتنے مشائخ ہیں جنہوں نے زندگیاں مکہ المکرمہ میں گزاری، اور جب طہارت کرنے کا وقت ہوتا تو مکہ المکرمہ میں حدود حرم سے باہر چلے جاتے، یعنی خود بھی طاہر رہتے، پاکیزہ رہتے، اور اپنی طہارت کے حصول کے لیے اس پاکیزہ زمین کو، اس کی حدود کو بھی استعمال نہ کرتے، اس حدود سے بھی باہر جاتے۔ یہ احساس ہے طہارت کا، جتنا جتنا ناظرین کرام یہ احساس پختہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، انسان اتنا اتنا اللہ رب العزت کی حضوری کے تصور کے ساتھ محتاط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور طہارت آسانیاں لے کے آتی ہے، طہارت بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، کئی مقامات پہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کوئی مشکل درپیش ہوئی، تو میں نے یہ معمول رکھا، ایک ایک دن کے اندر میں نے 3 مرتبہ غسل کیا، 30 مرتبہ وضو کیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اور اللہ کی رحمت کے درمیان میری کوئی نجاست، میری کوئی ظاہری یا باطنی کثافت حائل ہو۔ تو مشائخ حضرت واجد بستامی کو ہم دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بھی میرے دل میں دنیا کا خیال آیا میں نے وضو ضرور کیا، اور جب میرے دل میں آخرت کا خیال آیا میں نے غسل ضرور کیا، کیونکہ یہ دونوں خیالات کم شدت اور زیادہ شدت کے ساتھ مجھے اللہ سے دور کر رہے تھے۔ تو جب کوئی خیال کم شدت کے ساتھ اللہ سے دور کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور جب کوئی خیال زیادہ شدت کے ساتھ مجھے اللہ سے دور کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے غسل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آخری بات عرض کر کے ہم اپنی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کمال بصیرت اور حکمت کے ساتھ اور نور ایمانی کے ساتھ اس نقطے کو یوں واضح کیا کہ شریعت کی حکمت کتنی وسیع اور کتنی گہری ہے۔ آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب پانی پر نجاست غالب ہو تو وہ پانی ضائع کر دیا جاتا ہے، لیکن جب پانی نجاست پر غالب ہو تو نجاست پانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر نجاست سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت شیخ اس سے نقطہ خاص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو شک ہے، وہم ہے اللہ سے دور کرنے والا، یہ جب ضعیف ایمان والے کے اوپر حملہ کرتا ہے نا تو اس کے ایمان کو ایسے ہی بنا دیتا ہے جیسے نجاست کم پانی کو بنا دیتی ہے۔ لیکن یہی وہم اور شک اور اللہ سے دوری کا جو ایک کیفیت ہے، جب قوی ایمان والوں کے اوپر آتی ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے نجاست کا سمندر میں پھینکیں۔ لہٰذا ان کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے، کوئی شک اور شبہ انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کہ ان کے جو قدم ہیں ان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشیت خداوند ان کی معید رہتی ہے، ان کی معاون رہتی ہے، اور ان کی ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔